اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا امتحان، تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج اس پریس کانفرنس کا مدعا اور مقصد کیا ہے۔ میں سب سے پہلے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا سے وابستہ جو حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے، تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹر باڈی یہاں پر آئی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ریپریزنٹیٹیوز اور ممبرس کو آل جے اینڈ کے کالجز نان ٹیچنگ امپلائیز ایسوسیشن کے یہاں پر تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ بڑے دور کے بعد جموں کشمیر میں جمہوری عمل کا آغاز شروع ہو گیا۔ یہاں پر مقصد ہے کہ اس جمہوری عمل کو فروغ کیسے دیا جائے۔ جموں کشمیر کے لوگوں نے باری منڈیٹ دے کر یہاں پر جمہوری عمل کو شروع کیا، اور بڑی منڈیٹ دے کر جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک نوجوان قائد، باہنر قائد، اچھے انسان، اچھے ہیومن بینگ جناب عمر عبداللہ کو باری منڈیٹ دے کر جموں کشمیر کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا۔ اس پر آج آل جے اینڈ کے کالج نان ٹیچنگ امپلائیز ایسوسیشن جناب عمر عبداللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہیں، اور ان کی کیبنٹ کونسل ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی سرکار کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ایل جی انتظامیہ جموں کشمیر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، الیکشن کمیشن آف انڈیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، الیکشن کمیشن جموں کشمیر ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر پرامن طریقے سے، باوقار طریقے سے ایک جمہوری باب کا آغاز دوبارہ شروع کروایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے وزیر اعلیٰ کا تہہ دل سے شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو قلمدان ایک ہونہار، باہنر قیادت کے حوالے کیا، جو ہماری خواتین جموں کشمیر کی باہنر منسٹر آف ہائر ایجوکیشن سکینہ مسعود یتو، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جموں کشمیر جمہوریت کا حسن ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان کا جمہوریت کا تاج ہے۔ ہم جمہوریت کا حصہ ہے جب تک ہم سرکاری نوکری میں ہیں، سرکار کسی کی بھی ہو ہم اس کا حصہ ہیں۔ ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے وزیر اعلیٰ جناب عمر صاحب، اپنے وزیر اعلیٰ تعلیم جناب سکینہ یتو کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ قدم بڑھائیے ہائر ایجوکیشن کو بوسٹ کرنے میں، ہائر ایجوکیشن کو آگے لے جانے میں۔ اس کے لیے کالج نان ٹیچنگ ایسوسیشن جموں کشمیر آپ کے شانہ بشانہ ساتھ ہوگی، ساتھ، اور ورک کلچر کو فروغ دینے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں جب ایک ایسوسیشن ہوتے ہیں، ان کے ملازمین ہوتے ہیں، ان کے مطالبات بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے وزیر اعلیٰ عمر صاحب، اپنی وزیر اعلیٰ تعلیم جناب میڈم سکینہ یتو، پہلی ڈیمانڈ ہماری جو یہاں پر پچھلی سرکار نے بہت سے ملازمین کو ٹرمینیشن فرام سروس کیا، اس میں ہمارے ڈگری کالج پامپر سے ایک کلاس 4 ملازم، اس کو بھی اس زد میں لایا گیا۔ ہم اپنے وزیر اعلیٰ سے، ہم اپنی وزیر اعلیٰ تعلیم سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے کیس کو ریویو کیا جائے، اس کو موقع دیا جائے اپنی صفائی دینے کا۔ یہ ہمارا سب سے پہلا ڈیمانڈ ہے۔ دوسری ڈیمانڈ جو ہماری ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک انسانی مسئلہ ہے، ایک بنیادی
ڈیمانڈ ہے ہماری جو انسانیت سے وابستہ ہے. جموں کشمیر کے تمام کالجوں میں 25 سال سے زیادہ عرصے ہمارے عارضی ملازمین بہت ڈپارٹمنٹ میں مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، لیکن کالجوں میں جموں کشمیر کے کالجوں میں کالج لوکل فنڈ امپلائیز ایسوسیشن کے نام سے جانے جاتے ہیں. 25 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے ان کالجوں کی خدمت کی، اپنی جوانیاں ختم کر دی ان کالجوں میں. باہنر، ویل کوالیفائڈ ڈگری ہولڈرز، پروفیشنل ڈگریاں بھی آدھوں کے پاس ہیں، لیکن 25 سال سے یہ اس انتظار میں ہیں کہ ہماری نوکری کب مستقل ہوگی، ہم کب ریگولائز ہوں گے. لیکن ابھی تک ان کو وہ انصاف فراہم نہیں کیا گیا. یہاں پر میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر کے جو بھی کالجز ہیں یہ انڈر سٹاف ہے. نان گیزٹڈ کیڈر یا کلاس 4 کیڈر میں انڈر سٹاف ہے. 70% ریپرزنٹیشن ان کالج لوکل فنڈ ملازمین کے ہر جموں کشمیر میں ہے، چاہے آفس کا سیکٹر جو بھی شعبہ ہو کالجوں میں، ہر شعبے میں ان کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی وجہ سے اس میں جو مشکلات بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، بچوں کو پراپر کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے، بچے کالجوں سے بھاگنے کا رخ اختیار کر رہے ہیں. بچے اب کالجوں میں بہت کم ایڈمیشن لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے جو یہ 25 سال سے لوکل فنڈ ملازمین یہاں پر کالجوں میں کام کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. ہم اس سلسلے میں اپنے وزیر اعلیٰ عمر صاحب سے، اپنے وزیر اعلیٰ تعلیم میڈم سکینہ جی سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جب تک پہلے تو ان کو ون ٹائم کنفرم کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 2004 میں کہ ان کو ون ٹائم آپشن کے تحت ہم ریگولائز کریں گے. اور تب تک جب تک ان کو ریگولائز کرنے کا جو سکیم بنائی جائے گی تب تک ان کے حق میں منیمم ویج گارنٹی ایکٹ کو لاگو کیا جائے. اور یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ان کی تنخواہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بجٹری سسٹم کے تحت جس طرح باقی عارضی ملازموں کے باقی ڈپارٹمنٹ میں ٹریجری کے تھرو نکلتی ہے، ان کی بھی سیلری ٹریجری کے تھرو نکلنی چاہیے. اور ایک ڈیمانڈ ہماری، آپ دیکھتے ہیں کہ 2010 کے بعد جو بھی یہاں پر امپلائمنٹ ہوئی، جو بھی ملازم یہاں پر باقاعدہ ہوئے، ان کو نیو پینشن سکیم کے تحت لایا گیا. کالجوں میں بہت سے ملازم ریٹائر ہوئے نیو پینشن سکیم کے تحت، کوئی فائدہ ان کو نہیں ملا. 1000-1500 ان کی پینشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اولڈ پینشن سکیم کو دوبارہ لاگو کیا جائے جموں کشمیر میں، اور ہم یہاں پر اپنے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہر سپیچ میں، ہر تقریر میں، ہر لیکچر میں اس کا وعدہ دیا کہ ہم اولڈ پینشن سکیم کو یہاں پر لاگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ SRO 43 جس ملازم کی بھی ڈیتھ ہوتی تھی اس کے افرادی خانہ کو نوکری ملتی تھی، لیکن پچھلی سرکار نے اس میں بہت سی امینڈمنٹیں کی. اس خدشات کی بنیاد پر ان ملازمین کو اب انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں اس SRO 43 کو پرانی شکل میں دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ ان غریب ملازموں کو فائدہ ملے، ان کے ساتھ انصاف ہو. ری آرگنائزیشن، آل ڈگری کالجز ری آرگنائزیشن. آج سے 20 سال 25 سال پہلے کالجوں میں صرف 4 یا 5 سبجیکٹ ہوا کرتے تھے. کریشن اسی زمانے کی ہے امانگ نان ٹیچنگ کیڈر، کلاس 4 کیڈر. ری آرگنائز نہیں کیا گیا کالجوں کو، ہائر ایجوکیشن کو ری آرگنائز نہیں کیا گیا، لوگ ریٹائر ہوتے گئے، نیو کریشن آف جاب کریٹ نہیں کیے گئے. ہم اپنے وزیر اعلیٰ اور اپنی وزیر اعلیٰ تعلیم سے گزارش کرتے ہیں کہ امانگ کیڈر نان ٹیچنگ کلاس 4 ری آرگنائز تمام کالجوں کو کیا جائے تاکہ وہاں پر کریشن ہو، جاب سیکورٹی ملے تمام ان ایمپلائڈ یوتھ جو ہمارے باہر بیٹھے ہیں. کیونکہ آج سے پہلے 20 سال پہلے 4 سبجیکٹس ہوا کرتے تھے کالجوں میں، آج کم سے کم 45 سبجیکٹ کالجوں میں ہیں، جن میں سکل کورسز بھی ہے، پروفیشنل کورسز بھی ہے، لیکن سٹاف اسی زمانے کا ہے. یہاں پر بھی یہی جو لوکل فنڈ ملازمین ہیں، یہی جو لوکل فنڈ ملازمین جن نے 25 سال سے اپنی زندگی اب یہاں پر نشاور کی، ان کاموں کو بھی، ان ڈپارٹمنٹوں کو بھی یہی لوگ چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیمانڈ ہے ہماری، یہاں پر ہم چاہتے ہیں، یہ سبھی آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے، سبھی نے اس کو اچھالا ہے، ہم بھی سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں
جس طرح سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کو 5 دن کا ویک ہوتا ہے، 5 دن کی ویک ہوتا ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ کالجوں میں 5 دن کا ہفتہ ہو۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر ہمارے جو لیبارٹری اسسٹنٹ صاحبان ہیں، پروفیشنل ہے، ڈگری ہولڈرز ہیں، لیبارٹری اسسٹنٹ لگتے ہیں، لیبارٹری اسسٹنٹ ریٹائر ہو جاتے ہیں، فردر پروموشن ان کو کوئی نہیں ملتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2004 میں ہم نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، اس میں ایگریڈ کیا تھا سرکار نے، SRO 64 کے ذریعے ان کو لیب سپروائزر کی ڈیزگنیشن پر لایا جائے تاکہ ان کو فردر پروموشنز ملیں۔ ایک اور مسئلہ ہمارا جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے ایک سرکیولر نکالا ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو 1 سال میں 2 DPCیاں، لیکن ہم نے بارہا ریپرزنٹیشن کے تھرو، اپنی میمورنڈمز کے تھرو، اپنے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کا، ڈائریکٹر کالجز، جو بھی ڈائریکٹر کالجز آج تک آیا، میں نام نہیں لوں گا کون کون آیا، جو بھی آیا، ہر ایک کو ہم نے یہ فریاد پہنچائی کہ سال میں 2 DPCیاں کی جائے تاکہ ملازمین کو پروموشن ملے، اور نیچے جو سو خالی اسامیاں ہیں یہ ان ایمپلائڈ یوتھ کو ملے اور ان لوکل فنڈ ملازمین کو ملے جو 25 سال سے کام کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن آج تک اس کو دیکھا نہیں گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنرل ایڈمنسٹریشن کے سرکولر کو امپلیمنٹ کیا جائے، سال میں 2 DPCیاں کالجوں میں بھی ہونی چاہیے، نان ٹیچنگ سٹاف کی، چاہے کلاس 4۔ پچھلے 2 سال میں جموں کشمیر کے کالجوں میں ٹرانسفر پالیسی بنائی گئی، کچھ کلاس 4 ملازمین، کچھ نان ٹیچنگ ملازمین کو فار فلنگ ایریاز میں بھیجا گیا، جو ان کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی اپنی جگہوں لوکلٹی پر لایا جائے تاکہ کالج بھی سفر نہ کرے، سٹوڈنٹس بھی سفر نہ کرے، ملازمین بھی سفر نہ کرے۔ یہاں سے بارہمولہ سے ایک فرد کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو قاضی گنڈ بھیجا جاتا ہے جو چوکیداری کی پوسٹ پر ہے بیچارہ، وہاں سے کلاس 4 ملازم کو بھیجا جاتا ہے بمئی کالج، کپوارہ کالج، بارہمولہ کالج، ٹنگمرگ کالج، جو سراسر ناانصافی ہے۔ یہ کلاس 4 ملازمین کے ساتھ بھی ہوا، نان ٹیچنگ ملازمین کے ساتھ بھی ہوا۔ ہم اپنے وزیر اعلیٰ سے گزارش کرتے ہیں، اپنی وزیر اعلیٰ تعلیم سے گزارش کرتے ہیں، ہم نے یہ مسئلہ بھی بار بار اپنے ڈائریکٹر کالجز کی نوٹس میں لایا، لیکن ٹل ڈیٹ تک ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ایک اور مسئلہ ہمارا جو ہے جو ہمارے PTIs یا لائبریری اسسٹنٹس، ان کو پروموشن نہیں ملتی ہے، ڈگری ہولڈر سے پروفیشن ڈگری ان کے پاس ہے لیکن فردر پروموشن ان کو نہیں ملتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سینیارٹی کی بنیاد پر اور فاسٹ ٹریک پر ان کو 5 سال کے بعد پروموشن ملنی چاہیے، اسسٹنٹ PTI اور اسسٹنٹ لائبریرین۔ یہ ہمارے تمام مطالبات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ان کا ہم ازالہ چاہتے ہیں ریاست جموں کشمیر کی سرکار سے، اپنے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب سے اور اپنی وزیر اعلیٰ تعلیم میڈم سکینہ یوتو سے۔ اسی لیے آج کی یہ پریس کانفرنس بلائی گئی تھی بارہمولہ کے اس کالج میں۔ یہی طرز عمل ہمارا جاری رہے گا۔ ہم آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے مرکز میں ہم ایک کنونشن کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا کنونشن ہوگا جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو بھی ہم وہاں پر مدعو کریں اور اپنی وزیر اعلیٰ تعلیم کو بھی وہاں پر ہم مدعو کریں۔ آپ لوگوں کا شکریہ، میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پریس کانفرنس کو کور کیا، اور جو یہاں پر میرے ساتھی آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، تھینک یو۔